السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گناہ معاف ہونے کی کچھ نشانیاں کون کون سی ہے۔ اللہ جب کسی انسان کے گناہ معاف کرتا ہے تو انسان میں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اس نوجوان کا سچا واقعہ جس نے ایک مردہ لڑکی سے زنا کر دیا تھا۔ اس نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کیا کہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا، اور پھر نوجوان نے کیا عمل کیا کہ اللہ نے اسے بخش دیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے عزیز دوستو، گناہ بڑے سے بڑا بھی ہو، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی بھی ایک گناہ ہے، مایوسی جرم ہے۔ جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ سچے دل کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ وہ روتے دلوں سے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ وہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہیں۔ انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 قطروں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہوئی ہے، ایک شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ، اور دوسرا گنہگار کی آنکھ سے احساس ندامت سے بہنے والا آنسو کا قطرہ۔ دونوں قطروں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کی ہوئی ہے۔ ایک حدیث تو یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کو رونا نہیں آتا، گناہوں کی وجہ سے دل سخت اور آنکھیں خشک ہو چکی ہے، تو پھر رونے جیسی صورت بنا لینی چاہیے۔ رونے والوں کی صورت بنا لینے سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری اولاد آدم خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جو انسان توبہ کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ آئیے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور وہ اپنی توبہ کو نبھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادا کی گئی تمام نیکیاں قبول کر لیتے ہیں، اور پھر کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں اور ایک حور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے 3 انعامات اللہ نے رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے سامنے کستوری کی خوشبو پھوٹے گی، یہ جنت کے دسترخوان پر آ کر اسے تناول کریں گے، عرش کے سائے میں رہیں گے، جبکہ بہت سے لوگ حساب و کتاب کی سختی میں ہوں گے۔ دوستو، توبہ کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ انسان کو اپنے گناہوں سے جلد توبہ کر لینی چاہیے۔ عمر کب وفا ہو جائے کوئی علم نہیں، زندگی کی ڈوری کب کھینچ لی جائے کسی کو خبر نہیں، موت کا نکارہ کب بج جائے یہ کون جانتا نہیں۔ توبہ کا بہترین وقت زندگی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ موت سامنے ہو اور اس وقت اللہ اللہ پکارنا شروع کر دے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برے عمل کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کے سامنے موت آ کر کھڑی ہو تو وہ کہنے لگے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کو بھی جب موت سامنے نظر آئی تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اس وقت پانی سر کے اوپر ہو چکا تھا۔ توبہ جوانی کی اچھی ہوتی ہے۔ ہم جس جوان کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں اس میں بھی جوانی میں توبہ
کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور روتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو کہا کہ عمر، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک شخص ملا اور اس نے گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کے ڈر سے وہ اتنا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو اس کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، وہ شخص کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ باہر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے جلدی سے اندر بلاؤ۔ اس شخص کو اندر بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا، تو اتنا کیوں روتا ہے؟ ایسا کون سا تو نے گناہ کر دیا جس کے لیے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت ہی بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا زمین سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، زمین سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ کیا آسمان سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا عرش اعظم سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ، عرش اعظم سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، مگر میں نے جو گناہ کیا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تو صحیح وہ گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے بتانے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتا۔ تو اس شخص نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک کفن چور ہوں اور میرا گزارا بھی اسی کے اندر چلتا ہے۔ جب بھی کسی کی موت ہو جاتی ہے، میں قبرستان جا کر قبر کھود کر مردے کے کفن کو نکال لیتا ہوں اور پھر بازار میں بیچ دیتا ہوں۔ یہی سے میں جو ہے پیسے کماتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے گزارے کا انتظام کرتا ہوں۔ مگر ایک دن ہوا یوں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ فلاں شخص کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا ہے اور اسے کفن میں ڈال کر دفنایا گیا ہے، تو میں رات میں اس لڑکی کے کفن کو چرانے کے لیے گیا، قبر کو کھودا اور پھر اس لڑکی کو جو ہے کفن سے الگ کیا، اور کفن نکال کر قبر سے جیسے ہی باہر نکلا اور جیسے ہی تھوڑی دیر آگے چلا تھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کر دیا، اور پھر میں واپس پلٹا قبر میں گیا اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کر لی، زنا کر لیا۔ اور پھر جب میں قبر سے باہر نکلا اور چلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اس مردہ لڑکی کی آواز آئی جو مردہ لڑکی کی تھی۔ وہ زندہ ہو گئی اور مجھے بددعا دینے لگی اور کہنے لگی کہ یاد رکھنا ظالم، جب بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو ضرور سزا دیتا ہے اور تجھے بھی ضرور سزا دے گا۔ بس یہ آواز اس لڑکی کی میرے کان میں گونجی، میں ڈر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا خوف میرے اندر آ گیا اور میں یوں رونے لگا، یا رسول اللہ، کئی دن ہو گئے میں چین سے سو نہیں سکتا، اس لڑکی کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے۔ آپ اللہ سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی، اس کا یہ قصہ سنا، اللہ کے نبی نے کہا جلدی سے یہاں سے دور ہٹ جا، کیونکہ تو نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابھی یہی عذاب ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے اس شخص کو وہاں سے نکالا۔ پھر وہ جنگل و بیابان میں چلا گیا، 40 دن تک بھٹکتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، مگر آخر میں ایک مرتبہ 40 دن ہو گئے وہ تھک گیا اور اس کے دل سے آواز نکلی، اللہ کے بارگاہ میں کہا کہ مولا، اگر میرا گناہ تیری رحمت سے چھوٹا ہے تو مجھے جو ہے معاف کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میرا بہت بڑا گناہ ہے تو مجھے اس کا عذاب جو ہے وہ زمین پر اس دنیا پر دے دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔
تو اگر تو میری توبہ کو قبول کرتا ہے تو تو اپنے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہلوا کر مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا کو پسند کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ اس شخص کو ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ بھی معافی مانگیے، میں بھی انشاءاللہ معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔